ہم پڑھیں گے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس آف فیڈرلزم۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میرٹس۔ اب میرٹس میں سب سے پہلا ہے گورننس بیکمس ایزیئر، حکمرانی کرنا آسان ہو جاتی ہے، بیکاز پاور از ڈیوائڈیڈ انٹو سینٹر اینڈ اسٹیٹ، ایوری اسٹیٹ از گیون اٹس اون لا اینڈ کانسٹیٹیوشن سو اٹس ایزی ٹو گورن کنٹری، کیونکہ جو پاورس ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں سینٹر میں اور اسٹیٹس میں، ہر اسٹیٹ کو اپنا لا دیا جاتا ہے اور اپنا کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے، ایزی ہو جاتی ہے اس کنٹری کو گورن کرنے کی۔ دوسرا ہے لوکل ایشوز آر گیون مور ویٹیج، تو لوکل ایشوز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اف دیر از اونلی ون سینٹرل گورنمنٹ اٹ ڈز ناٹ فوکس آن لوکل ایشوز بٹ اسٹیٹ یا پروونسز gives importance to local issues and try to solve every detail of these issues as it does not miscarriage the justice۔ اب اگر ایک ہی سینٹر ہوگا، ایک ہی سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، تو جو لوکل ایشوز ہیں ان پہ وہ فوکس نہیں کرے گی، پھر وہ اپنے میجر ایشوز پہ جو ہے فوکس کرے گی۔ اس لیے اگر جو پروونسز ہوں گے، پاورز ڈیوائڈڈ ہوں گے، وہ پروونسز اپنے پروونس کے لوکل ایشوز پہ بھی فوکس کریں گے۔ تھرڈ ہے ڈائیورسٹی، اف ڈفرنٹ ورکس آر ڈن ان ڈفرنٹ ویز اٹ لیڈس دا اسٹیٹ ٹو دا ایولیوشن اینڈ انوویشن، اور مختلف کام مختلف طریقوں سے کیے جائیں گے تو یہ چیزیں اسٹیٹ کو ایک ایولیوشن اور انوویشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ فورتھ ہے ایبلٹی ٹو چینج، اینی سٹیزن کین چینج اٹس اسٹیٹ ٹو اسٹارٹ بزنس ان اندر اسٹیٹ، ہر سٹیزن کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ چینج کر سکتا ہے اور وہ اپنا بزنس وہاں پر اسٹارٹ کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی میرٹ ہے۔ ففتھ ہے اکنامک ایسپیکٹس، ان فیڈرل سسٹم دیر آر مینی اسٹیٹس اینڈ دے ہیو مینی اپرچونیٹیز ٹو ڈیولپ، فیڈرل سسٹم میں بہت ساری اسٹیٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اکنامک ایسپیکٹ سے بھی دیکھا جائے وہاں پر اکنامی جو ہے پروگریس کرے گی۔ سکستھ ہے سٹیزنز فیل ان ٹچ، ان فیڈرل سسٹم citizens are more attracted to their politicians of their states but any common man of the state cannot reach to the central government۔ فیڈرل سسٹم میں جو سٹیزنز ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ انٹریکٹڈ فیل کرتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ، لیکن اگر فیڈرل سسٹم نہیں ہوگا ایک عام آدمی سینٹرل گورنمنٹ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سیونتھ ہے پبلک ہیو پاور، پبلک ہیو پاور ٹو چوز دا پولیٹیشنز ہو ورکس فار دا پروگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دیئر اسٹیٹ، پبلک کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ اپنا سیاستدان خود چوز کر سکتے ہیں جو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریشن کے لیے ہی کام کریں۔ یہ تو ہو گئی میرٹس، اب ہم پڑھیں گے ڈی میرٹس۔ سب سے پہلی جو ڈی میرٹ ہے وہ ہے پوٹینشیل فار دا کانفلکٹ بٹوین دا فیڈریشن، usually it is possible that states are conflicted with the central government or with another state۔ یہ چیز پاسبل ہے کہ فیڈرلزم میں جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں اس کا اکثر سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے۔ As in 1971 there was conflict between Pakistan and Bangladesh as Bangladesh claimed that they are not getting the rights as compared to the other states, so they separated their state۔ This is big demerit of federalism۔ جیسے 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہوا تھا، بنگلہ دیش نے یہ کلیم کیا کہ ان کو ان کے حصے کے رائٹس نہیں مل رہے کمپیئر ٹو ادر پروونسز، تو انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ہی سیپریٹ کر دیا اور اپنا خود کا کنٹری بنا دیا۔ یہ بگ ڈیمیرٹ ہے فیڈرلزم کا۔ دوسرا ہے کانفلکٹ آف اتھارٹی، ڈفرنٹ منسٹرز آف ڈفرنٹ اسٹیٹس آر ایگری اینڈ ڈس ایگری اپان ڈفرنٹ ایشوز، جو ڈفرنٹ منسٹرز ہوتے ہیں ڈفرنٹ اسٹیٹس کے یا ڈفرنٹ پروونسز کے، وہ کسی بھی ایک ایشو پہ ایگری بھی ہوتے ہیں، ڈس ایگری بھی ہوتے ہیں۔ جیسے پینڈیمک پیریڈ میں پاکستان میں سندھ کے جو منسٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، وہیں پر جو پنجاب تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ ایک ہی ایشو پہ کچھ منسٹرز کا اپنے آپ میں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے۔ بٹ ان ڈکٹیٹرشپ کنگ ڈیسیژن از دا لاسٹ ڈیسیژن، نو ون ہیز دا رائٹ ٹو اپوز، لیکن جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جہاں پر سارے ملک پہ ایک کنگ ہی بادشاہت کرتا ہے، اس کا ڈیسیژن لاسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے اور کسی بھی بندے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے۔ تھرڈ ہے اے لیک آف یونٹی، وین ون اسٹیٹ پروونس گیٹس مور ریسورسز دین این ادر اسٹیٹ اور پروونس، دس سچویشن creates hatred and inequality and there is no unity among the state and sometimes these deprived states demand for separate state۔ تھرڈ ڈیمیرٹ یہ ہے کہ جو یونٹی ہوتی ہے ملک میں وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک اسٹیٹ کو یا ایک پروونس کو زیادہ ریسورسز مل رہے ہیں، آن ادر ہینڈ دوسرے اسٹیٹ کو نہیں مل رہے، اس سچویشن میں ایک نفرت پھیل جاتی ہے، ایک ان ایکویلٹی وہ محسوس کرتے ہیں، ان کے بیچ میں یونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ٹائم آتا ہے جو محروم اسٹیٹس ہیں جن کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے، وہ سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑا ڈیمیرٹ ہے۔ فورتھ ہے اسٹیٹ میک دیئر اون لا، اسٹیٹس ہیو دا رائٹ ٹو میک دیئر اون لا and can also amend it۔ Sometimes central government does not agree with their decision but they could not do anything۔ اسٹیٹ کے پاس یہ پاور ہوتا ہے فیڈرلزم میں کہ وہ اپنا لا خود بنا سکتی ہیں، اپنا لا خود امینڈ کر سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا لا بنا دیتی ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے
वो ला सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये भी बहुत बड़ी डिमेरिट है। फिफ्थ है कम्प्लेक्स। फेडरलिज्म इज लिटिल बिट कम्प्लेक्स सिस्टम बिकॉज देयर आर डिफरेंट एमएनएज इन डिफरेंट स्टेट्स हु रिप्रेजेंट देयर ओन स्टेट व्हाइल इन डिक्टेटरशिप ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अथॉरिटेटिव। अब जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लिटिल बिट कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो डिफरेंट एमएनएज होते हैं वो सिर्फ अपनी ही स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एजुकेशन की बात आ गई तो सिर्फ वो अपनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, भले ही दूसरी स्टेट ने बहुत ही अच्छा काम किया हो। इन चीज़ों से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो दीज वर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स थी फेडरलिज्म की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।